ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات محمد۔ دعا ہے رب کائنات، بسط کے ذکر محمد و آل محمد، اس فرش ازا کا بچھایا جانا، منتظمین کی ایک کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم مومنین کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے۔ ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے۔ مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ دین و سیرت اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ مجالس ازا کی قبولیت کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، مرحوم کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، اور مریضان کی صحتیابی کے لیے ایک بآواز بلند درود پڑھنے محمد۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کریں۔ حضرات سامعین، علم امامت کے عنوان سے یہ اس سلسلہ مجالس کی ہماری 7ویں نشست ہے، جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ بزرگان کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہوگا انشاءاللہ۔ حضور اجازت دیتے ہیں جہاں کل بات تمام ہوئی متصل وہیں سے بات آگے بڑھائی جائے انشاءاللہ۔ حضرات سامعین، عرض کیا ایک وہ ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ گواہ مصطفیٰ، دو ہی رسالت کے گواہ ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں گواہ رسول قرار دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ مصطفیٰ پورے جہان کفر کو یہ بتا دے، ہر وہ جو تیری رسالت کا انکار کرتا ہے تو اسے واضح بتا دے میرے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ حضور اس کا مطلب ہے ان دو کے سوا باقی جتنی دنیا رسالت کی گواہی دے رہی ہے وہ مکر بھی جائے تو مصطفیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ پتہ نہیں آپ نے توجہ فرمائی ہے کہ حضور وہ ساری دنیا اگر مکر بھی جاتی ہے
گواہی کیسے دیتے ہیں؟ اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد. حضور وہ سارے مکر بھی جائیں تو مصطفیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مقدمے کے گواہ سچے ہونے چاہیے. توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کی ساری رسالت صرف دو مصطفیٰ کو گواہ چاہیے. حضور موجودات میں یا اللہ چاہیے اور ظاہر میں سب کے سامنے علی چاہیے. باقی سارا زمانہ مکر جائے مصطفیٰ کا جاتا کچھ نہیں. توجہ فرما رہے جی؟ مگر یاد رکھیے گا اگر گواہ مکر جائے نا تو مقدمے میں رہتا کچھ نہیں. پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ حضور دیکھیے مولا امیر گواہ. اور کل میں نے عرض کیا کب رسول نے بتایا؟ جب سورہ نمل کی 40ویں آیت اتری اور بات ہوئی کہ وہ کون ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب کا حصہ ہے. وہ کون ہے جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا ہے؟ حضور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس بات کو مد نظر رکھیے گا. علی ساری کتاب کا علم، وہ کتاب میں سے کچھ ہے علم. نہ نام علی کا لیا نہ آصف بن برخیہ کا لیا. نام بتائے مصطفیٰ نے، اللہ نے فقط صفت بتائی. بتائی بھی کس شان سے؟ فرمایا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. لانا کیا تھا؟ تخت بلقیس. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اس سے پہلے کہ آپ پلکوں کو جھپکیں میں لے آؤں گا. میں کون؟ وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا. یعنی کون لایا؟ آصف نہیں لایا، وارث سلیمان نہیں لایا، وہ لایا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. اللہ کہہ دیتا آصف لایا تو فضائل اللہ نے قرآن میں وارث سلیمان کے نہیں پڑھنے تھے، اس کے بہانے وارث مصطفیٰ کا بتانا تھا. توجہ فرمانے. بے شک یہ دیکھیے یہ باریک بات ہے جہاں سے ہم بات کا آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ پہنچی تو بڑا لطف آئے گا. اللہ نے آصف کا نام نہیں لیا. خدا نہیں کہہ سکتا تھا آصف بولا، وارث سے سلیمان بولا. کل میں نے عرض کیا اتفاق ہے تمام مفسرین کا عالم اسلام کے کہ یہ کام آصف سے اس لیے کروایا تھا سلیمان اپنے اہل دربار کو بتانا چاہتے تھے میرا وارث کون ہے. اللہ کہہ دیتا وارث سلمان بولا، اللہ کہہ دیتا آصف بن برخیہ بولا. نہیں، وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا. توجہ ہے جی؟ اللہ نے موصوف کا نام نہیں لیا، صفت بتائی. حضور بات لطیفہ اگر پہنچے تو اللہ نے موصوف جناب آصف بن برخیہ کا نام نہیں لیا، اللہ نے صفت بتائی. وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا. حضور علماء کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی حکم یا بات موصوف کی بجائے صفت کے مطابق آئے نا، اس کا مطلب ہے اس معاملے کا تعلق موصوف سے نہیں صفت سے. تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیت. اگر حکم لگایا جائے، توجہ، اگر حکم موصوف کی بجائے صفت پر لگایا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اس کام کا تعلق ان جناب سے نہیں ہے، اس کمال سے ہے جس صفت کو بیان کیا گیا. دیکھیں میں آپ کی تھوڑی توجہات چاہوں. بالفرض آپ سے کہا جائے عالم دین کی عزت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب حضرت فلاں کی عزت کرنی ہے صرف؟ نہیں، ہر وہ جو عالم ہو. کیونکہ جب حکم دیا گیا موصوف کا نام نہیں آیا تھا، صفت آئی تھی. جوانوں بات پہنچ رہی ہے؟
آپ سے کہا جائے ٹیچر کی عزت کرو، استاد کی عزت کرو، مطلب کیا ہے؟ صرف پروفیسر فلاں کی عزت ہوگی؟ نہیں، ہر وہ جو ٹیچر ہو، کیونکہ جب حکم دیا گیا تو صفت پہ حکم لگا، موصوف پہ نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ جب حکم صفت کی بجائے، موصوف کی بجائے صفت پہ لگایا جائے گا تو اس کا مطلب ہے معاملے کا تعلق اس صفت کے ساتھ ہے۔ اب وہ صفت جس میں بھی ہوگی، تخت تھا سولڈ، ذرا دیکھیے گا کمال معصوم، حضور تخت تھا سولڈ، اٹھانا تھا ملک یمن سے، پہنچانا تھا فلسطین میں، وہ بولا، آصف نہیں بولا، وارث سلیمان نہیں بولا، وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے یہ صلاحیت کہ کہیں کا سولڈ تخت اٹھا کر کہیں پہنچا دینا، اس کا تعلق آصف کی ذات سے نہیں، اس تھوڑے سے علم کے ساتھ تھا۔ اللہ کرے میری بات پہنچ رہی ہو حضور، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس کا مطلب ہے یہ صلاحیت اور جوہر، یہ ولایت تکوینیہ، یہ ولایت جو اس کے پاس تھی، یہ طاقت جو من جانب اللہ اسے ملی ہوئی تھی، یہ طاقت اس کے پاس جو تھی، یہ کس بنیاد پہ تھی؟ اس تھوڑے سے علم سے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا صرف لایا ہے وارث سلیمان، یہ تو مصطفیٰ نے بتایا، اللہ نے تو اتنا فرمایا وہ لایا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا، وہ اتنا علم رکھتا تھا جو کتاب میں سے تھا۔ علی کتاب میں سے نہیں رکھتا، علی ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اب علی کے فضائل پہ کوئی شک نہ کرے کہ یہ کیسے ہوتا کہ ٹھوکر مار دے مردہ کھڑا ہو جائے، اشارہ کرے سورج پلٹ گیا۔ مل کے حیدر یا علی یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ جناب امیر کے اختیارات اور فضائل پہ شک نہیں ہونا چاہیے۔ علی کتاب میں سے نہیں رکھتا، ساری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ حضور اللہ نے علم کے ذریعے علی کی قدرت اور طاقت بتائی جو کہ من جانب اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ فضائل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اختیارات امیر کے معجزے دیکھ کے۔ حضور یاد رکھے مکتب آل محمد میں توحید اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہر وقت زلزلے میں ہی رہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ خدا آل محمد بڑا صاحب قدرت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور ان میں اور ان میں فرق یہ ہے، اس کے جتنے اختیارات اور قدرت ہیں وہ اس کے ذاتی ہیں، جو ان کے ہیں اس کی عطا ہے۔ توحید کے باب میں کلیئر رہنا چاہیے۔ اسی لیے جیسے ہی جناب سلیمان کے سامنے آئے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا واصف یہ تو نے بڑا کمال کر دیا، کیا کہا؟ بجائے کچھ اور کہنا فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وہ یہی بتانا چاہتے تھے معصوموں کے معجزے دیکھ کے گھبرا نہ جانا، یاد رکھو کمال ظاہر ان سے ہوتا ہے، منبع خدا کی ذات ہوتی۔ لہذا آل محمد بسم رب سلام توجہ فرما رہے ہیں دوستان۔
حضور یاد رکھیے، اور اس سے ہمیں جناب سلیمان نے بہت اچھا طریقہ بتا دیا کہ جب بھی فضائل تمہارے سامنے آئیں، بجائے پریشان ہونے کے فضائل علی کے سنو، سبحان اللہ اس کی ذات پہ کہو۔ توجہ ہے جی؟ حضور جب بھی آل محمد کے فضائل سنیں اللہ کی تسبیح بولنا، فرمایا ھذا من فضل ربی، کیونکہ یہ رب کا ہی فضل ہے۔ توجہ ہے جی؟ فضل رب کا ہی ہے، کمال رب کا ہی ہے، ہاں ظاہر اللہ کے عباد کے ہاتھوں پر ہو رہا ہے۔ حضور یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ اس نے ہر کسی پہ نہیں اپنا فضل کیا، جس پہ چاہتا ہے اس پہ اپنا فضل کرتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے نا کہ آپ نے سن رکھی ہوگی روایت، کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں نا جی، یہ فرمان ہی دیکھیں، لطف دے دے گا۔ آپ ہم خطیبوں کو داد دیتے ہیں معصوم کی بات کا، تو پھر معصوم کی بات ہے، پہلے دوست سے لے کے جہاں تک یہ مجمع باہر چوراہے پہ یا اس سے باہر جہاں تک موجود ہے، حضور میں معصوم کا جملہ پیش کروں گا، بیچ میں اپنا کوئی لاحقہ نہیں لگاؤں گا، آپ جانے مولا کا فرمان جانے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ جو پروردگار فرماتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس پہ چاہے کرتا ہے، مولا اس فضل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم کیا تصور کرتے ہو؟ کہا مولا مال اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا قارون کے پاس بہت تھا۔ کہا مولا جاگیر؟ کہا نمرود کی بہت تھی، اولاد فرعون کی بھی تھی۔ کہا مولا پھر اللہ کا فضل کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ولایت محمد و آل محمد۔ سلامت سلامت۔ زندہ باد مردہ سلامت جزاک اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز، حضور یہی سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ مال اولاد یہ تو سبھی کو مل جاتی ہے، یہ فضل جس پہ چاہتا ہے اسی پہ کرتا۔ توجہ ہے جی؟ ولایت آل محمد، اس سے بڑا کیا فضل ہوگا؟ خود معصوم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اولاد امیر ہوں مجھے مگر فخر اس بات کا ہے میں علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ حضور مولائی ہونا، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا، علی کی ولایت کا مطلب علی کی اطاعت کے دائرے میں آ جانا، یہ وہ رب کا فضل ہے جو ہر کسی کو نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس میں کبھی پر میں نے متصل ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کیا مانا ہے؟ ایک ہی لفظ ولی استعمال کیا ہے، میں بھی، میرا نبی بھی، میرا علی بھی۔ جتنے معجزے ان کے ظاہر ہوں گے وہ اصل میں متصل ہیں پیچھے پروردگار کی ذات سے۔ شرک ہے خدا سے ہٹ کو کسی کو بھی ایسے تسلیم کرنا کہ خدا کے برابر میں لے آنا یا خدا سے بڑھا دے، معاذ اللہ وہ غلو ہے، غالیوں پر خدا کی لعنت ہو۔ توجہ ہے جی؟ جو اس دائرے سے آؤٹ ہونے کی کوشش کرے جو آل محمد نے وضع کر دیا ہے اس پر لعنت، اس کی فکر پہ بھی لعنت۔ توجہ فرما، آل محمد عباد خدا ہیں، علی سارے معجزے دکھا کے بھی نبی کا مطیع ہے، اللہ کا سجدے گزار۔ توجہ ہے جی؟ جو بیچ میں کوئی اپنی سائنس لانے کی کوشش کرے نا تو حضور یاد رکھیں اللہ بعد میں پوچھے گا، اسے علی پہلے پکڑے گا۔ توجہ، علی اور آل علی کٹی ہی توحید کی خاطر ہے۔ حضور وہ کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا، علی ساری کتاب کا علم رکھتا تھا۔ وہ کتاب میں سے کچھ حصے کا علم یاد رکھنا، اختیار آل محمد
عصمت آل محمد، ولایت آل محمد، خلافت آل محمد، ہر کسی کی بنیادی علم آل محمد۔ ہر چیز کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے نا، ہر چیز کی جوانوں بچوں ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یاد رکھو آل محمد کے سارے فضائل اور عظمت کی بنیاد علم آل محمد، اور اس میں اللہ نے کسی کو نزدیک بھی نہیں آنے دیا۔ اتنا پاک و پاکیزہ علم جس پہ عصمت بھی کھڑی ہے، خلافت بھی کھڑی ہے، ولایت آل محمد بھی اس پہ کھڑی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آصف کتاب میں سے کچھ حصے کا ہے، علی ساری کتاب کا علم۔ فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو مطلب کیا ہے؟ کوئی ایک کتاب ہے جس میں 10-15 چیپٹر ہیں، تو 1-2 چیپٹر آصف بن برقیہ کے پاس ہیں، باقی سارے ان کے پاس ہیں۔ یہ فرق تو دیکھنا چاہیے نا کتنا ہے۔ اجازت ہے دکھاؤں کتنا فرق، پتہ تو چلے کہ تاکہ پھر اختیار کا فرق بھی تو پتہ چلے۔ اصل میں تو ہم نے علی کے فضائل کا لطف لینا، توجہ ہے جی؟ تو یہ بھی تو دیکھیں کہ فرق کتنا ہے۔ اس نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے ایسے آئے تخت حضور، اور وہ بیچ میں سے علم رکھتا ہے، پلک جھپکنے سے ایک لحظے کے اندر لایا، اور پروردگار فرما رہے اندہ علم من الکتاب، اور وارث رسول کون ہے؟ گواہ مصطفیٰ کون ہے؟ جو ساری کتاب۔ فرق کتنے حضور؟ شخص آ کے بیٹھے آپ کے اور میرے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ لیجئے میں آپ کو اپنی زبان سے نہیں، چھٹے امام کی زبان سے میں علی کے فضائل نہ سناؤں۔ بیٹھا کہ مولا امام صادق کے سامنے، اور کتاب کا نام کیا؟ حضرت آیت اللہ حسن حجت کو کمری، ان کی کتاب ولایت تکوینی۔ وہ کہتا ہے آ کے بیٹھے، اور انہوں نے اصول کافی سے ہی روایت لکھی ہے، میں نے تو بہرحال کتاب کا حوالہ دے دیا، آگے سے اصول کافی میں ہی روایت۔ سامنے بیٹھا، اس نے پوچھا مولا مصداق کون ہے؟ آپ نے حدیث سنا دی کہ رسول سے پوچھا گیا تھا قال الذی عندہ علم من الکتاب سے مراد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ذالک وصی اخی سلیمان بن داؤد، وہ سلیمان بن داؤد کا وارث تھا۔ تو پوچھا گیا ومن عنده، اور یہ جو کتاب میں جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے یہ کون ہے؟ فرمایا رسول نے فرمایا تھا ذالک وصی و اخی علی ابن ابی طالب، میرا وصی اور بھائی علی ابن ابی طالب کا مولا وہ کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا۔ آپ کے جد علی ساری کتاب کا علم رکھتے تھے، مولا وہ اتنا صاحب قدرت تھا۔ آپ کے جد کتنے صاحب قدرت تھے؟ توجہ ہے جی؟ مولا آپ کا معاملہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا سن۔ اس نے کہا مولا مجھے بتائیں ان دونوں کے علم میں فرق کتنا تھا؟ وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا اور جو ساری کتاب کا ہے۔ توجہ میں عرض کروں حضور، میں تو مولا کا ہی فرمان پیش کروں، آپ کی مرضی جیسے سننے چاہیں، میں تو سادگی سے عرض کر دیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا سن، 73 اسماء اعظم ہیں اللہ کے پاس۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے ان میں سے ایک اپنے لیے مخصوص کیا ہے، توجہ ہے جی؟ ایک آصف بن برقیہ کو دیا، توجہ ہے جی؟ ایک وہ ہے جو اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیا، حتیٰ ان کو بھی نہیں دیا، توجہ ہے جی؟ ایک آصف بن برقیہ کے پاس 72 ہمیں دیے اللہ نے۔ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں؟ 73 میں سے 72 ہمیں عطا کیے ہیں، ایک اپنی ذات سے مخصوص رکھا ہے، ایک تھا جو صرف آصف کو ملا۔ اس ایک میں یہ اختیار تھا پلک جھپکنے میں، کہیں کا تخت روحانی طور پہ نہیں، سولڈ تخت کہیں لے آیا۔ سوچیں جو 72 کے حامل ہوں گے حضور کیسے ممکن ہے؟ پھر تو اشاروں پہ کائنات چلے گی۔ کیسے ممکن ہے ٹھوکر مارے مردہ نہ اٹھے؟ کیسے ممکن ہے جیتے جاگتے کا جنازہ پڑھیں اور وہ اٹھ جائے؟ سلامت ہے، توجہ فرمان بیش
یار توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز. حضور دیکھیں تو صحیح کیا فرق ہوگا، خدا کے کیا شان و عظمت کا فرق ہوگا. کجا کتاب میں سے علم رکھنے والا، کجا ساری کتاب کا علم رکھنے والا. توجہ ہے جی. چند ایک چہروں پہ ابھی بھی وضاحت ہونی چاہیے، تھوڑا سا آگے نہ بڑھائیں روایت کو. اس نے کہا مولا قرآن نے فرمایا کتاب میں سے کچھ حصے کا علم اور ساری کتاب کا علم. آپ نے 72 اور 1 کر دیا. نہ مجھے وہ سمجھ میں آیا تھا نہ مجھے میں یہ سمجھ میں آیا. اب یہ 72 اور 1 کا فرق کیا ہوتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے اللہ نے فرمایا تھا کتاب میں سے اور ساری کتاب، وہ بھی بات ایسی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ نے 72 اور 1 کر دیا، مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی. ویسے بڑی شفقت اس سوال کرنے والے کی، اس کے وسیلے سے ہمیں فضائل بڑھانے کا موقع مل گیا. توجہ ہے جی. وہ راوی بھی اللہ انہیں سلامت رکھے جنہوں نے آل محمد سے سوال کیا، کیونکہ ان کی وجہ سے، سوالوں کی وجہ سے کتنا علم ہم تک پہنچا ہے. حضور اس نے کہا مجھے تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی. اللہ نے کہا کتاب میں سے اور ساری کتاب. آپ نے 72 اور 1 کر دیا، نہ مجھے وہ سمجھ میں آیا تھا نہ 72 اور 1 کا فرق. اب امام نے جو بتایا حضور، جسے کہتے ہیں نا بڑی واضح سی بات کر دینا، موٹی سی بات ہے تاکہ موٹی عقلوں میں سما جائے. مولا نے فرمایا سن تجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ 1 اور 72 کا فرق ہے؟ اس نے کہا نہیں سمجھا. اس نے کہا مولا مجھے کوئی ایسی مثال دیں مجھے واضح ہو جائے کہ آپ کا علم کہاں کھڑا ہے اور آصف بن برخیہ کا کہاں تھا. مولا نے فرمایا بس اتنا سمجھ لے کہ ہماری نسبت آصف بن برخیہ کے پاس فقط اتنا علم تھا الا بتاخذ البعوضۃ بجناحها من ماء البحر، جتنا کوئی مچھر سمندر سے اپنے پر کو بھگو لے جتنا پانی اس پہ آئے گا اتنا آصف کے پاس تھا. وہ سارا بحر آل محمد کی زبان. اللہ صلی اللہ محمد. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. فرمایا بس اتنا سا فرق تھا. حضور اب آپ خود ہی سوچ لیجئے کہاں سمندر اور کہاں جتنا ایک مچھر اپنے پر کو سمندر میں بھگو لے، یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. تو کیسا شک ان ہستیوں کے اختیارات پر جب وہ مچھر کے پر جتنا اتنے تصرف رکھتا ہے، وہ سمندر کیا ہوگا. اسی لیے معجزے میں بھی اتنا فرق ہونا چاہیے تھا نا. کمال دیکھ لیجئے، وہ تخت لایا تھا، علی سورج لے آیا. توجہ فرما رہے ہیں حضور. اس کے معجزے کا تعلق دنیا کی حد تک تھا، علی کے اختیارات کہاں کہاں پہ چلتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی حضور. مگر ذہن میں رکھیے گا آخر میں بات وہی آ جاتی ہے ھذا من فضل ربی. اسی لئے معصوم نے کہا بس یہ لیمٹ ہے، اس سے نہ ملانا، باقی جو کہو تم ہماری عظمت کو پا ہی نہیں سکتے ہو. فضائل میں واحد حد ایک ہی قائم کی گئی ہے، اللہ سے نہیں جا کے جوڑ دی بس یہ. مگر یہ انسان ہے نا، آپ کہیں نا بھائی اس گلی سے جا سکتے ادھر سے جا سکتے یہاں سے نہیں جانا. انہوں نے جا کے دیکھنا آخر ہے کیا، یہ منع کیوں کیا ہے. توجہ ہے جی. مجھے بڑا افسوس ہوا پتہ چلا کہ اگر کسی خاتون سے کچھ چھینا گئے بڑی زیادتی ہے، اللہ کی ذات نے کی ہدایت دے، مگر مجالس میں زیور پہن کر آنے کی سینس بھی کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا تعلق زینت کے ساتھ ہے. زینت کا تعلق آپ کے شوہر کے ساتھ ہے، مجلس اعزاء کے ساتھ نہیں ہے.
توجہ فرما رہے ہیں جی. بہرحال اپنی چیزوں کی حفاظت کریں اور خدا غارت کریں ان لوگوں کو جو اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے جی. انسان کا مزاج بھی حضور عجیب ہی ہے. اس پہ نہ آپ اس کو 10 راستے دے دو، 10 سے جاؤ، سکون سے جاؤ، ایک میں نہ جانا. یہ انسان ہی کیسا. توجہ ہے جی. اس نے جانا ہی وہاں سے ہے. ایک ہی تو صرف حد بندی کی تھی، کہا جو کہنا ہے کہو، تم ہماری عظمت کو پا ہی نہیں سکتے ہو، بس ایک کام نہیں کرنا. ہم خطیبوں نے بھی قسم کھا لی وہی تو کرنا ہے. فضائل کے نام پہ فریب فضائل سے بچنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں جی. کیونکہ وہ فضائل ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ اصل میں توہین اہل بیت ہوتے. اس بات کو یاد رکھیے گا. جب ان کی ابدیت کی نفی کی جائے نا، وہاں سے توہین کا آغاز ہو جاتا ہے. حضور کمال آل محمد، بندگی آل محمد. آل محمد کے سارے معجزے اصل میں یاد رکھیں یہ بندگی کے معجزے ہیں. یہ بندگی کے معجزے ہیں. یہ نہ سمجھ انہوں نے ہمیں کون سا اپنا اصل دکھایا ہے. ہمیں تو ہماری اوقات فکر تک ہی رکھا ہے. آپ کے خیال میں علی اپنا آپ منوانے آیا تھا؟ حضور جو اپنے چھوٹے سے اپنا آپ منوائے وہ اعلیٰ نہیں ہوتا، تو جو ہم سے اپنا آپ منوائے وہ علی کیسا؟ اب آل محمد نے اپنا آپ نہیں منوایا، انہوں نے خدا منوایا ہے. ہم سے منوا کے ہماری اوقات ہی نہیں ہے. توجہ ہے جی. علی اس لیے افضل نہیں ہے کہ ہم مفضول ہیں. علی ہماری نسبت افضل نہیں ہے. یہ نقطہ قابل فکر ہے حضور. علی ہماری نسبت ہم سے افضل نہیں ہے. یہ بھی توہین عصمت ہے اگر کہا جائے علی ہماری نسبت افضل ہے. وہ ہماری اوقات ہے کہ اسے پیمانہ بھی بنایا جائے علی کی عظمت کو جانچنے کا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. آپ کو حجاج کے دربار میں لائے تھے نا خاتون کو. حجاج ملون نا، وہ ہر روز کسی شیعہ کو مارتا تھا. اتنا بد نسل تھا، ہر روز اس کو سکون ہی نہیں آتا تھا جب تک کسی مومن کو نہ مارے. ایک دن سپاہیوں نے کہا سرکار مومن تو ملا کوئی نہیں، ایک ضعیفہ خاتون ہے، بس وہی ہاتھ آئی ہے اور تو کوئی نہیں. کنفرم ہے علی والی. توجہ فرما رہے ہیں. اس نے سامنے کھڑے کر کے پہلا سوال ہی کہا مجھے پتا چلا ہے تو علی کو فلاں فلاں سے افضل جانتی ہے. اس نے کچھ نام لیے جو اس منبر کی عظمت سے اتنے پست ہیں کہ لینے بنتے ہی نہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور. اس نے جب یہ سوال کیا مجھے پتا چل تو فلاں فلاں سے علی کو افضل جانتی ہے. اس نے کہا جھوٹ ہے، میں تو ایسا مانتی نہیں. اس نے سپاہی سامنے کھڑے کر لیا بدبختو تم نے تو کہا تھا یہ مانتی ہے. انہوں نے کہا جناب ہم اچھے سے جانتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے. اس نے کہا نہیں میرا تو کوئی ایسا عقیدہ ہی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے. وہاں مصیبت ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہے مانتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں مانتی نہیں. اس نے کہا بتا تو علی کو فلاں فلاں سے افضل مانتی ہے؟ اس نے کہا نہیں. اب مصیبت ہو گئی. اب بات کہاں کھلی؟ اس نے کہا جب ثبوت دیے نا یہ ہے علی کی جانب، ہاں ہوں علی کی جانب، پر تیرا تو سوال ہے کہ علی فلاں فلاں سے افضل تھا. اس نے میں تو ایسا کچھ نہیں مانتی، کیونکہ اگر میں نے یہ مان لیا کہ علی فلاں فلاں سے افضل تھا تو اس کی تو بات ہو، اس کی تو مطلب ہوگا ان میں بھی کوئی فضیلت تھی. میں علی کو کسی کی نسبت سے نہیں، علی کو اس کی ذات میں اعلیٰ مانتا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں دوستان. حضور علی ہماری نسبت افضل نہیں ہے، ہم کوئی پیمانہ ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے نہیں. علی اپنی ذات میں اعلیٰ.
علی کو اللہ نے اعلیٰ بنایا، آل محمد کو اللہ نے اختیارات عطا کیے ہیں۔ حضور لعنت ہر دو گروہ کے اوپر ہے، غالیوں پر بھی نصبیوں پر بھی۔ جو آل محمد کے فضائل جن کے چہرے بگڑ جائیں خدا کی لعنت ہو ان کے اوپر، اور جو آل محمد کی ڈیفائن کوئی حدود سے آگے بڑھے ان پر بھی خدا کی اتنی ہی لعنت ہو۔ توجہ فرما رہے جی، لہٰذا ہر دو شے سے محتاط رہنا چاہیے حضور۔ اور جب فضائل سنے جائیں باقی جو مرضی کہا جائے، سبحان اللہ ضرور کہا جائے کہ پروردگار تو کتنا پاک ہے، تو نے ایسے امام سے مجھے جوڑا، یا اللہ تو نے ہمیں ایسے آل محمد سے جوڑا۔ حضور ہر شے کی بنیاد علم آل محمد پہ، عظمتیں جتنی بھی آل محمد کی ان سب کی بنیاد، ان تمام کمالات کی بنیاد علم آل محمد پہ۔ اسی نقطے سے انشاءاللہ کل ذکر کا آغاز کریں گے کہ علم آل محمد کو اللہ نے بنیاد قرار دیا عظمت آل محمد کی انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دوستان عزیز، آج 7 محرم، آپ جانتے ہیں نا 7 محرم کا مطلب کیا؟ یعنی آج کے بعد درندے پانی پئیں گے، حیوان پانی پئیں گے، پیاسی رہے گی تو آل مصطفیٰ کی پیاسی۔ پانی جن کی دادی کا حق مہر تھا وہ پیاسے رہیں گے، حیوان پانی پئیں گے۔ حضور آج سے پیاس آل محمد کے بچوں کے مقدر میں آ گئی ہے۔ دوستان عزیز، شب عاشور آتی ہے۔ شب عاشور امام دنیا اور آخرت کے معاملات پر خطبہ ارشاد فرما بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیسے فانی ہے اور اس کا لالچ انسان کو کتنا ذلیل اور رقیق کر دیتا۔ جب آخرت کی بات ہوئی، عظمت شہادت کا باب آیا، ایک مرتبہ 13 سال کا بھتیجا کھڑا ہوا، چچا کے پاس آیا اور چچا سے کہنے لگا، چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی؟ دوستو 2 شبیں رہ گئی ہیں، بس محرم تمام ہونے جا رہا۔ اللہ جانے ہمیں اگلا سال نصیب بھی ہونا کہ آؤ رو لیں آل محمد کی پیاس کو، آؤ رو لیں غربت آل محمد پہ۔ کم چچا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ امام نے فرمایا، قاسم کل کے شہیدوں میں تو تیرے چھوٹے بھائی اصغر کا بھی نام۔ دوستو سن لیا آپ نے،